بھائی. آج ایک صاحب آئے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کہ سالگرہ کیا ہے. کہہ رہے میرے رشتے دار سالگرہ کرتے ہیں, میں نہیں اس میں شرکت کرتا تو سب میرا مذاق اڑاتے, سب مذاق اڑاتے ہیں, بولتے ہیں یہ اس میں کیا ہے بھائی, اگر ہم خوشی میں کیک کھا لیں اور بچہ ذرا خوش ہو جاتا ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں. آپ صحیح کہہ رہے تھے یار. ہیلو, وہ لگا دیں, مجھے اپنی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ان نے مائک کا سسٹم ماشاءاللہ بڑا تگڑا کر دیا. ابھی فیس بک پہ پہلے بہت شکایتیں آتی تھیں کہ یہ آواز ہی نہیں آ رہی. تو اب انہوں نے سالگرہ رکھی. سالگرہ میں کیا کیا کہ وہ ہوتی ہے سالگرہ. تو مجھ سے پوچھ رہے تھے, بس ایک کان میں کافی ہے میرا خیال, ورنہ ان کی بھی نہیں آئے گی نا. ہاں یہ والا صحیح ہے. تو سالگرہ میں کیا ہوا کہ ہاں بس جزاک اللہ. انہوں نے کیا کیا, سالگرہ میں رشتہ داروں نے جو ہے نا وہ بلایا. اب انہوں نے کہیں میرے بیان سنے ہوئے تھے, انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آتا. تو رشتہ دار کہنے لگے, مذاق اڑانے لگے اور بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں نا کہ کیا تم لوگ سخت ہو گئے ہو, تم لوگ کسی کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے. یعنی یہ اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ مولوی لوگ کسی کو خوش ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے. کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا ہم نے کیک کاٹ لیا, کیا ہو گیا اگر تھوڑے 2-4 غبارے پھوڑ دیے, کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی پیسٹری اپنے ہاتھ سے کسی کو کھلا دی, کیا ہو گیا اس. تو مجھ سے کہہ رہے تھے کوئی گنجائش ہے شرکت کی. میں نے کہا جائز نہیں ہے یہ. کہہ رہے اس کی دلیل کیا ہے ناجائز ہونے کی. لوگ سوال پوچھتے ہیں, لوگ تو یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا. تو میں نے ان کو دلیل دی, آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح رہے. میں نے کہا دیکھو, اسلام کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنے کو پسند نہیں کرتا. کسی بھی چیز کی کوئی لاجک ہونی چاہیے. یہ جو سال گزرنے کے بعد آپ کیک کاٹتے ہیں تو بچہ تو جتنی زندگی لے کر آیا تھا, موت کے 1 سال مزید قریب ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ پھر یہی حماقت کرتے 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 جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہے. حالانکہ 60 سال کا ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تو تھوڑے سے ہی سال رہ گئے, پتہ نہیں اگلے سال کیک کاٹنا نصیب ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اور یہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ گوروں سے. گوروں سے اگر کوئی ایسی رسم آئی ہو نا جس کی کوئی لاجک بنتی ہو تو وہ کر لیں. اس لیے کریں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم گوروں کی رسم کے طور پہ کر رہے ہیں. بولے بھائی گوروں کی یہ رسم ہے تو گوروں کی, مگر اس کی لاجک بہت اچھی ہے تو ہم لاجک کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے ملے لے لو. اگر کوئی گورا اچھا کام کر رہا ہے, دیکھو ہمارے یہاں زیادہ تر کالے لوگ ہیں اور وہ لوگ کیا زیادہ تر گورے ہیں, تو اس لیے سب لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ گورا ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں یار یہ وائٹ چمڑی جو ہے نا یہ ذرا اس میں اٹریکشن زیادہ ہے. اب کوئی مفتی کہے کہ گورا بننا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ گورے گورے ہوتے ہیں تو آپ کو مشابہت لازم آئے گی. ہم کہیں گے جو گورے گورے ہوتے ہیں, اگر وہ گورے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو ہم بھی چاہیں گے یار ہم بھی تھوڑے سے گورے ہو جائیں. تو کوئی ایسا کام جس کی کوئی لاجک ہو اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں, کیونکہ اس میں مشابہت لازم نہیں آتی. آپ کہیں گے بھائی ہم اس لیے نہیں کر رہے, ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں, ہم بھی نہیں مشابہت کی وجہ سے نہیں کر رہے. اور جس کام کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس میں سوائے گوروں کی نقالی کے, غیر مسلموں کی نقالی کے, نقل پرستی کے کچھ بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ چونکہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان سے لے لیا. رہا یہ مسئلہ کہ خوش ہونے کے لیے اگر کوئی بہانہ کسی کو مل جائے تو اس کی میں لاجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی جب لاجک کے ساتھ بھی خوش ہونے کے درجنوں مواقع آپ کے پاس ہیں تو بلا وجہ کی خوشیاں منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ صاحب جو آئے تھے کہنے لگے کہ یار وہ بچے کی سالگرہ تھی تو میں نے کہا سالگرہ کے بجائے کوئی اور کام کر لیتے. بولتے کہ بچہ جو ہے نا فرسٹ آیا ہے, فرسٹ نہیں آیا تو چلو بچہ سیکنڈ آیا ہے, اس خوشی میں ہم کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے. سیکنڈ نہیں آیا تو چلو تھرڈ آیا ہے, تھرڈ نہیں آیا تو چلو پاس ہو گیا ہے, فیل بھی ہو گیا نا تو چلو کچھ تو فائدہ ہوا نا. فیل بھی تو کچھ نمبروں سے ہی ہوتا ہے. 20 نمبروں سے بچہ فیل ہو گیا, یعنی 20 نمبر آئے تھے, 40% ضروری تھے, تو 20% آئے نا تو چلو 10 سے بھی فیل ہو سکتا تھا. تو ہمارے بچے میں اتنی صلاحیت الحمدللہ پیدا ہو گئی کہ اس نے 20 نمبر تو لے ہی لیے, اگلے سال انشاءاللہ 25 لے لے گا. تو یہ بھی کوئی, اس میں بھی خوشی کا عنصر نکالا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا سال میں اتنے مواقع آتے ہیں خوش ہونے کے لیے کہ آپ کو پھر خوش ہونے کے لیے سالگرہ کی ضرورت, بولو نا بھائی,
نہیں ہے. اتنے مواقع ملیں گے آپ کو خوش ہونے کے. بچہ پاس ہو گیا, بچہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا گرا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی, آپ سارے رشتے داروں کو بلا لیں, بولے آج ہمارا بچہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اترا تھا اور سلپ بھی ہوا مگر الحمدللہ ٹانگ نہیں ٹوٹی, لہذا کل پورے محلے کی دعوت ہے, کھلا دیں. اور اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بھی کھلا سکتے ہیں, کہ دونوں ٹوٹ سکتی تھی لیکن ایک ٹوٹی ہے صرف. کوئی کچھ تو نکالے نا, کوئی تک تو بنے نا. وہ جو الٹا کام کرتے چلے جا رہے ہیں, بس گوروں نے کر دیا تو ہم بھی, صرف شو مارنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں, ہم بھی ذرا ماڈرن لوگ ہیں, ماڈرن, اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر کسی کی نیت ماڈرن ثابت کرنا نہیں بھی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید سنائی ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی نقالی کی, مشابہت اختیار کی, وہ ان میں سے ہے, ہم میں سے نہیں ہے. ہمارا ایک تشخص ہے مسلمانوں کا, ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو اپنا کلچر دکھائیں کہ بھئی اس کو فالو کرو, ہمارا والا تم سے اچھا ہے. ہم سالگرہ نہیں مناتے, ہم بچے کی پیدائش پہ گوشت کھاتے ہیں اور گوشت کھلاتے ہیں, عقیقہ کرتے ہیں. گورے کبھی کرتے ہیں یہ کام؟ ہم گوروں سے سالگرہ لے رہے ہیں مگر گورے ہم سے عقیقہ نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جن سے ہم سیکھیں, حالانکہ ہمارے عقیقے کی لاجک ہے. بچے کی پیدائش ہوئی ہے, کتنی بڑی خوشی ہے کہ نہیں ہے. بیٹا پیدا ہو گیا تو اور ڈبل خوشی ہوتی ہے. تو شریعت نے کیا کہا, 2 بکرے کاٹو, خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. کیک سے کیا ہوتا ہے سوائے گیس ٹربل کے, اور کیک کی طرح بھول جاؤ گے. تو گوروں نے ہم سے عقیقہ نہیں لیا, حالانکہ ہمارا عقیقہ ان کی سالگرہ کے کیک سے 1000 گنا بہتر ہے. ہم اس میں بکرا کاٹتے ہیں. کیا صاحب, بکرے کے نام سے ہی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تازہ جو بکرا ہوتا ہے نا, اس کا گوشت کیسا مزے کا ہوتا ہے, اسے پکا کے کھائیں آپ اپنے خرچے پہ, بڑا مزہ آئے گا اس میں. یا دمبا کاٹ لیں, یا گائے کا تازہ گوشت کاٹ لیں. تو یہ سب چیزیں شریعت نے کہا ہے کہ بھئی اس سے طاقت بھی آئے گی اور جو ہے کیا نام ہے خوشی بھی ہوگی. اسی طرح اور موقع پر بچوں کا قرآن ختم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب انہوں نے کیا سورہ بقرہ کا ختم کیا تو لوگوں کو کھانا کھلایا انہوں نے, اور صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے. تو خوشی کے موقع پہ قرآن ختم ہو گیا بچے کا, یہ اسکول میں پاس ہو گیا ہے, 6 نمبر آ گئے ہیں. تو ایسے مواقع پہ آپ خوشی مناتے رہیں, مناتے رہیں, مناتے رہیں. کوئی اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اور یہ چیزیں کریں گے تو شاید گورے بھی ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں. تو لیکن جو ہم کیا کر رہے ہیں, الٹے الٹے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی دین پہ چلتا ہے نا, تو یہ آپ جتنے مرضی دلائل دینا رشتے داروں کو, ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. سمجھ میں تو ساری چیزیں آخرت میں آئیں گی. دنیا میں یا تو پولیس سمجھا سکتی ہے یا دلائل سے آپ سمجھا سکتے ہیں. پولیس آپ کے پاس ہے نہیں اور دلائل وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں.